السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن آج آپ کے سامنے 3 ایسے وظیفے لے کر آئی ہوں جس سے آپ کی پریشانی، تکلیف انشاءاللہ اللہ چاہے تو ضرور دور ہو جائے گی۔ ان وظیفوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ان وظیفوں کو پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ انشاءاللہ آپ ان طریقوں سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانی، تکلیف کو ضرور دور کرے گا۔ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہو، پہلے اس کے مطلب کو جان لو۔ اگر اس کا مطلب ہی آپ کو پتا نہیں تو وظیفہ کیسے ورک کرے گا؟ تو پہلے اس کے مطلب کو جان لو۔ دوسرا، وظیفہ پڑھتے وقت آپ کا مائنڈ ادھر ادھر کی باتوں پر ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا فوکس صرف اللہ پر ہی رہنا چاہیے، اور آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، ضرور پہنچ جائے گا۔ ایسا آپ کے دل میں بھروسہ ہو گیا، انشاءاللہ یہ وظیفہ کام کر جائے گا۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو بھروسہ ہونا ضروری ہے کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہوں وہ اللہ تک پہنچ گیا یا پہنچ چکا ہے۔ جب تک آپ کو بھروسہ نہیں ہو جائے گا تب تک اس وظیفے کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ضرور یہ وظیفہ کامیاب ہوئے گا۔ میں آپ کے سامنے جن وظیفوں کا ذکر کر رہی ہوں یہ بالکل اوتھینٹک ہے، ان اوتھینٹک نہیں ہے۔ میں جو بھی آپ کے سامنے لاتی ہوں وہ قرآن کی آیتوں سے یا حدیثوں سے ہی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ میں ایسے ویسے ہی آپ کے سامنے کوئی بھی وظیفہ لے کر نہیں لاتی ہوں۔ جو کچھ بھی قرآن پاک میں ہے اور حدیثوں سے ہے میں وہی آپ کے سامنے لاتی ہوں۔ میں آپ کے سامنے پہلا وظیفہ پڑھ کر سناتی ہوں۔ پہلا وظیفہ جو ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ آپ سبھی اس وظیفے کو جانتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وظیفہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے یہی وظیفہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھتے تو تا قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے تھے۔ اور یہ وظیفہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ پریشانی میں، تکلیف میں ہوتے تو یہی وظیفہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے ہم کو بھی، اپنی امت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ تکلیف اور پریشانی میں ہیں تو یہ وظیفہ پڑھا کرے۔ میں اب آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ترجمہ بتاتی ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالم میں سے ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ العمران آیت نمبر 173 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا تب انہوں نے اس وظیفے کو کہا تھا، وہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور شاہی البخاری 4563 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ وظیفے کو پڑھا تھا۔ جب ان کو پتا چلا تھا کہ کافر ان کے ساتھ سازش کر رہے ہیں تب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہی دعا پڑھی تھی۔ تو یہ بھی وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے اچھا وکیل ہے۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب ہم تیسرے وظیفے کے بارے میں جانیں گے۔ وہ یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ ہے وہ تیسرا وظیفہ۔ یہ جو ہے جامع الترمذی کے 3524 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جب بھی ان کو کوئی تکلیف، پریشانی ہوتی تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر وہ یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحیو یعنی زندہ، وقیوم یعنی قائم، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد تلاش کرتا ہوں۔ یہ بھی وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ ان وظیفوں کو جب بھی آپ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے ان وظیفوں کا ذکر کریے، انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی پریشانی، تکلیف دور کرے گا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ میں کل نیو ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملوں گی۔ تو جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔